نہیں آج کل کے بچوں کی اردو کے ٹیچرز ویسے نہیں رہے یا اردو کی کتابیں ویسی نہیں رہی ہیں کیا، تو بنیادی شاعری کا بھی کوئی ذوق ذرا بھی نہیں ہے۔ اب آپ کی اس بات سے میں چونک گئی ہوں، آپ کہہ رہے ہمیشہ ایسا بار بار ان کا ذکر کر رہا ہوں تو میں نے بہت ساری چیزیں دی ہیں، تو اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا یعنی نیچر کے جب ہم قریب ہوتے ہیں تو ہمارے لیے سوچنے کی چیزیں زیادہ ہیں، سمجھنے کی چیزیں زیادہ ہیں، یاد کرنے کی چیزیں چند ہیں وہ ہمیں یاد ہو گئی۔ ابھی لاہور میں آ کے تو ڈشوں کی جو ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ آج کل آپ کو چونکہ پتہ ہے ورڈ بھی بدل گیا ہے، تو اب اگر ایک تھپڑ لگایا جاتا ہے تو آپ لوگ اور طرح سے ریاکٹ کرتے تھے، آج کل بچہ اور طرح سے ریاکٹ کرتا ہے۔ میرا چھوٹا پوتا جو ہے نا وہ بہت ہی ماشاءاللہ تیز تنار چیز ہے، وہ تو ابھی بڑے بڑے جملے بولتا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ آئیڈیل کبھی نہیں بولتا، اس نے کتنی سادگی سے اور کتنی طریقوں سے بیان کی رہتی ہے ایک دور وہاں پہ اور اس سے کیا چیزیں ایسی ہیں جو اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اور پنجابی والوں نے ایک تو بے عزتی لفظ ہے اس کو بنایا بے عزتی، اور پھر اس کو خراب کرنا یعنی مزید رسوا کرنا۔ جی بالکل، سر کی کلاس میں یہ اسالیب جو ابھی سر نے یہ اسٹائل اختیار کیا نا یہ بھرا ہوا ہوتا تھا اردو زبان کے حوالے سے، پنجابی زبان کے حوالے سے اور عربی زبان کے حوالے سے تھوڑا سا ان کا ماخذ کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ تو آپ یہ بہت محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری سے، تو کہا کہ ابو ذر کی ناک رگڑی جائے ہاں۔ اب یہ جملہ ہے ابو ذر کی ناک رگڑی جائے، یہ جملہ غصے کا جملہ نہیں ہے، ناراضی کا جملہ نہیں ہے، یہ اظہار محبت کا جملہ ہے۔ اس نے پھر اس نے کہا یوں، اب اس کو لگا کہ بھی بات نہیں پاتے، اس نے کہا چھوڑو انگریزی اور پنجابی میں گالیاں تو ظاہر اب پنجابی میں جو گالیاں دینے کا طریقہ ہے وہ اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے؟ ہماری جو قوم ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، ٹھیک، اور جب ترقی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس میں پتہ یہ چلا کہ ترقی ہو نہیں سکتی اگر ہم انگریز نہ پڑھیں۔ اب یہ اس کا اندیشہ ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ 40-50 سال میں ہمارے بچوں کے لیے اردو بالکل اجنبی ہو جائے۔ اللہ سے محبت کرو، اس کی تاثیر بالکل اور ہے، لو گاڈ اس کی تاثیر بالکل۔ اب دیکھیں میرے بچپن میں ٹیبل لیمپ کا لفظ نہیں تھا ہمارے گھر، ہم تو بلب کہتے تھے، تو ہمارے جو ہمسائے تھے وہ سارے آٹا کہتے تھے۔ اچھا گول ہوتا ہے نا، اچھا کہ ہر انسان اپنے وجود اور اپنی شخصیت کی حفاظت کرتا ہے، جب اس کا وجود خطرے میں پڑتا ہے، جب اس کی شخصیت خطرے میں پڑتی ہے جی تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ جی جی کیونکہ آدھے کام تو ہمارے موبائل میں ہی، اور پھر اے آئی کے بھی بہت سارے استعمال کریں گے۔ اب اس میں موریلٹی کسی کے پیش نظر نہیں ہے کہ یہ میری اوریجنل پکچر ہے۔ اصل فکر اس بات کی کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں ان کی جو ڈی ہیومنائزیشن ہے وہ اس کو کیسے روکا جائے۔ السلام علیکم۔ آج انٹرویو میں نے ایک اور بہت بڑی اور قابل عزت شخصیت کو دعوت دی ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ سر نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم سے نوازا ہے۔ سر طالب محسن صاحب، سر کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ سر کا تعارف یہ ہے کہ مجھے سر سے بہت کم پڑھنے کا موقع ملا ہے، صرف ایک ہی سال اور اس میں جو چیزیں سر نے سبجیکٹ پڑھایا وہ تو مجھے کچھ اتنا خاص نہیں سمجھ میں آیا، المفصل، لیکن جو سر اس کے بیچ میں انداز اختیار کرتے تھے اور زبان کے لطیف پہلوؤں کی جو مثالیں دیا کرتے تھے، اس شناسائی کی وجہ سے دل چاہا کہ سر کی زندگی کے باقی گوشوں کو ایکسپلور کیا جائے۔ تو ہوپ فلی اسٹوڈنٹس اور ٹین ایجرز اور اچھے اکیڈمک اسٹڈیز کرنے والے لوگوں کے لیے اس انٹرویو میں بہت سارے سوال میں کروں گی انشاءاللہ، جس سے آپ لوگ لرن کر سکیں کہ اپنی زندگیوں کو بہتر علمی طور پر اور عملی طور پر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو سر ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال سے میرا آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا اور اس نے آپ کی نفسیات پہ کیا اثرات ڈالے تھے؟ دیکھیں میری پیدائش پاک پتن کی ہے اور والد صاحب کلینک کرتے تھے، ڈینٹسٹ تھے، اور کام سیکھا ہوا تھا، یعنی باقاعدہ کوالیفائڈ نہیں تھے، کام سیکھا ہوا تھا۔
لیکن بہت سمجھدار ذہین آدمی تھے. اب مجھ سے احمد جاوید صاحب نے ایک دن پوچھا کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ تو میں نے کہا میرے والد صاحب. تو وہ بہت ہی کمال کے آدمی تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو پاک پتن کا زمانہ ہے وہ بہت وقت ہمارے ساتھ گزارتے تھے. وہاں رواج ہی نہیں تھا رات کو دکانیں کلینک وغیرہ کھلنے کا، تو عام طور پر وہ مغرب کی نماز گھر آ کے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد وہ عشاء تک ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، کھیلتے تھے. اس سے ہمارا جو ان کے ساتھ بانڈ تھا وہ بہت زیادہ مضبوط اور قریبی تھا. تو وہ چونکہ صوفی تھے اور پیر کے مرید تھے، تو صوفیانہ واقعات، کہانیاں، علامہ اقبال سے وہ بہت متاثر تھے، ان کو بہت ان کے شعر یاد تھے، تو وہ دہراتے رہتے تھے. اور اس سے ہمارے ذہن میں ظاہر بچے کو جب اس طرح کی چیزیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، تعارف بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو میرے اندر جو یعنی مجھے یاد ہے بات وہ یہ کہ میں بچپن ہی سے اپنے آپ کو ایک بڑا صوفی سمجھتا تھا، اور اس زمانے میں مجھے جو خواب آتے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں مسجد پر اور میرے آگے مرید بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے گرد روشنیوں کا کہ حالے ہیں وغیرہ، اس طرح کے بچپن میں خواب آتے تھے. اور شاعری میں نے شروع کی 5ویں 6ٹھی کلاس میں، تو نعتیں میں نے لکھی. پہلی جو میری شاعری ہے وہ نعتوں کی صورت میں. تو یہ فیملی کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے. صحیح. اچھا سر، اور اب شروع کی پڑھائی یہ تو زبان کے حوالے سے تو ایک پس منظر پتہ چل گیا، جو بعد میں بھی آپ اقبال کی شاعری کے کورسز موجود ہیں، سر پڑھاتے ہیں. شاعری کے اندر سر نے کافی کچھ بتایا ہوا ہے کہ آپ خود بھی کرتے رہیں. تو سر اور دوسری تعلیم کے حوالے سے کیسے آپ نے پڑھا، اور والدہ کا اس میں کیا رول تھا؟ نہیں، والدہ ہماری بہت ہی محنتی خاتون تھی، اور ابا اور امی دونوں لگتا تھا کہ کسائی ٹائپ ہیں دونوں. اچھا. سختی میں، اچھا، بہت زیادہ سختی. یعنی میں نے کوئی جو سمجھے کہ بات کرنے کا جو کانفیڈینس ہے وہ ایکچولی میرے اندر آیا ہے 50-55 سال کی عمر میں آ کے. تو اتنا زیادہ میں نے فیل کیا کہ وہ غلطی کو برداشت نہیں کرتے دونوں. اچھا. اور میں اگر بولوں گا تو کوئی غلط بات نہ ہو جائے کوئی. اور اس زمانے میں کلچر بھی یہی تھا کہ بڑوں کی بات میں نہیں بولتے، باہر جا کے کھیلو، اس میں ہمارے ساتھ نہ موجود رہو. تو اس طرح کی چیزوں سے، لیکن اس میں کوئی مجھے شک نہیں کہ میرے اندر جو سیکھنے کی صلاحیت کا بیج ہے وہ میری والدہ کا ڈالا ہوا ہے. اور انہوں نے میٹرک تک سمجھے کہ پورا ساتھ دیا ہے. پڑھائی کی تیاری، کتنی پڑھائی کرنی ہے، کیا چیزیں یاد کرنی ہے، ریزلٹس کیا آنے ہیں، وہ زیادہ کنسرن ہو رہے ہیں. اور یہ پاک پتن میں؟ پاک پتن میں. صحیح. تو پھر جب 9ویں کلاس میں کلیئر کر لیا، پاس کر لیا، تو والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری فیملی ساری لاہور میں تھی. ہمارا جو گاؤں ہے وہ لاہور کے قریب ہے، تو ہماری زمینیں دریائے راوی میں آ گئی. تو سارے لوگ لاہور چونکہ قریبی شہر تھا، یہاں آ کے آباد ہو گئے. تو فیملی ساری ادھر تھی، تو والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم لاہور آ جاتے. لاہور میں آ کے وہ نہیں رہا. والد صاحب کو بھی زیادہ ٹائم، یہاں کلچر ہی دوسرا تھا لاہور کا. رات کو ان کا 10-11 بجے تک کلینک کرنا ان کو پڑتا تھا. والدہ بوڑھی ہو گئی تھی. پھر ہماری فیملی بڑی ہے، ہم 8 بھائی ہیں، ایک ہماری بہن ہے. 8 بھائی ہیں؟ جی 8 بھائی. ماشاء اللہ. اور بہنیں؟ بہن ایک ہے. ایک بہن ہے. ایک بہن. تو یہ مظاہرہ ان کے پھر، اور لاہور میں چونکہ برادری تھی، مہمان نوازی بہت زیادہ تھی، تو اس طرح کا ریلیشن شپ والدہ کے ساتھ. لیکن والدہ کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ رہا جب تک وہ حیات رہی. اور میں ہوں بھی ذرا اس طرح کا جذباتی آدمی. تو میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوتا تھا، تو میرے رستے میں پہلے والدہ کا محلہ آتا تھا، پھر ہمارا گھر آگے جا کے آتا تھا. شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو میں سڑک پر اسے نا امی جی السلام علیکم کہہ کے آگے جاتا تھا.
تو ظاہر ہے وہ والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک. اچھا سر، پھر اس کے بعد آپ نے چھٹی میں جب شاعری شروع کی تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری واقعی بورن پوئٹس ہی ہوتے ہیں یا یہ کہیں ایک شاعری میں بھی کرتی تھی میں بھی کرتی رہی ہوں تو وہ تو کوئی عجیب مطلب عجیب سے مراد یہ کہ جب ہم اصل شاعروں کی شاعری دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، اور بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ شاعری کرتے رہتے ہیں، تو کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک شاعر بنتا ہے اور ایک بس وہ شاعر بڑی سنجیدگی سے لکھتا بھی رہتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا بھی رہتا ہے، تو اس میں فرق کیسے کیا جائے اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے؟ اس میں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جو ہے اس کے اندر شاعری نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. تمام انسانوں کے اندر شاعری کا ادراک پایا جاتا ہے. ٹھیک. تو البتہ اب یہ بات رہے گی کہ وہ آگے بڑھ کے شاعر بنے گا یا نہیں بنے گا، شاعری کو پسند کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اگلا ایک مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اگر ہم سب شاعر نہ ہوں اپنے اندر سے تو ہم شاعری کو اپریشیٹ نہ کریں. تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ شاعری کو اپریشیٹ نہ کرتا ہو اصول میں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گانوں تک رک جاتے ہیں، کچھ آگے بڑی شاعری تک جاتے ہیں، کچھ اس سے بڑی شاعری تک جاتے ہیں. شاعری کے 3 درجے ہیں احمد جاوید صاحب کی تقسیم کے مطابق: بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر اور شاعر. تو یہ جو شاعر ہیں وہ ظاہر ہے وہ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے میرے بچوں میں شاعری کا ذوق. 2 جو چھوٹی بچیاں ہیں ان میں سے بولے لالا عمر کو آپ نے دیکھا ہے، اس کی جو بہن ہے وہ بولے لالا جو ہے وہ اس کے ہاں ہے. بڑی جو بچے ہیں دونوں ان کے ہاں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس طرح کا کریٹو وہ نہیں ہے، اظہار نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ بھئی کوئی آدمی اگر شاعر بنتا ہے تو وہ کیسے بنتا ہے، وہ پھر اس فن میں ڈیولپ کرتا ہے. ایک ہے آپ کا فطری طور پر شاعری کو سمجھنا اور دوسرا ہے ڈیولپ کر کے اس کو فن کے طور پر اختیار کرنا. تو یہ الگ ایک پروسیس ہے جس سے جو گزرے گا تو ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میدان میں پھر اترے، اس کی جو چیزیں ہیں ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، اس کے بڑے ماہرین سے آپ کا براہ راست ریلیشن شپ بنے، جیسے اقبال ہے، غالب ہے، میر وغیرہ، ٹھیک، رومی ہے. اس کے بعد اچھا سر، ابھی آپ آج کل کے بچوں کے حوالے سے اور خاص طور پہ اپنے بچوں کے حوالے سے میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں پڑھتے تو نہیں تھے اتنا، لیکن شاعری کو نہیں اتنا پڑھتے تھے الگ سے، لیکن پھر بھی اقبال کی ایسی نظموں کے بارے میں کچھ پتہ ہی ہوتا تھا. پتہ نہیں آج کل کے بچوں کی اردو کے ٹیچرز ویسے نہیں رہے یا اردو کی کتابیں ویسی نہیں رہی ہے کیا، تو بنیادی شاعری کا بھی کوئی ذوق ذرا بھی نہیں ہے. اب آپ کی اس بات سے میں چونک گئی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اس کی اپریسیشن پائی جاتی ہے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ ماحول کی خرابی نے ان کے اندرونی ذوق کو مس کر دیا، کیا ہوا ہے؟ جو حادثہ ہو گیا ہے ہماری نئی نسلوں کے ساتھ اور اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، یعنی ہمارے بعد جو نسل آئی ہے، وہ یہ کہ انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے. جو انفارمیشن کا فلو ہے یہ آپ کے ذہن کو، اور یہ جو ہے میڈیا دیکھنا، یہ بیٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ موبائل کے ساتھ، تو میرے گھر میں میرے پوتے ہیں، نواسے نواسی ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ کوئی سنجیدہ چیز تو نہیں کر رہے، ان کی ایکٹیویٹی تو اس طرح کی ہے کہ وہ گیم کھیل رہے ہیں یا ٹک ٹاکر کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی. تو یہ اس نے اصل میں جگہ لے لی ہے. ایک میں ہمیشہ ایسا بار بار ان کا ذکر کر رہا ہوں تو میں نے بہت ساری چیزیں لی ہیں، تو اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا نام. آبدی صاحب بھی خیر ان کے بھی ہیں لیکن ان کا بھی فیلڈ اور ہے، ان کا فیلڈ اور ہے. تو وہ ایک بات کہتے ہیں بڑی مزے کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہم سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ موسیقی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ عالم دین نہیں ہے، وہ تو ایک دانشور ہے، وہ ایک سائیکالوجی کے، فلسفی کے، تصوف کے بڑے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ جس جگہ کو اللہ کی یاد آباد کرتی ہے اسی جگہ کو موسیقی ہٹ کرتی ہے. تو یہ اصل میں اگر موسیقی میں آپ کی رغبت بڑھے گی تو
تو اللہ کی یاد والا جو پہلو ہے وہ ہٹ ہوگا. جی سر, کیسے کنیکشن ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ بھائی ہم دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو موسیقی براہ راست دل سے ریلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ جگہ لے لے گی, موسیقی وہ جگہ لے لے گی جہاں اللہ کی یاد رہنی چاہیے. تو یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ یہ جو ذوق کی چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ شہری زندگی, میرا بیک گراؤنڈ چھوٹا شہر تھا وہ, اور ہم رہتے بھی سبب میں تھے, باہر شہر سے باہر. تو وہاں کھیت تھے, وہاں ٹیوب ویل ہے, وہاں وہ جو کسان ہے وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو وہ جو لائف ہے وہ آپ کو جب یعنی نیچر کے جب ہم قریب ہوتے ہیں تو ہمارے لیے سوچنے کی چیزیں زیادہ ہیں, سمجھنے کی چیزیں زیادہ ہیں, ایکسپیرینس کرنے کی چیزیں زیادہ ہیں, یاد کرنے کی چیزیں زیادہ نہیں ہیں. یاد کرنے کی چیزیں چند ہیں, وہ ہمیں یاد ہو گئی ہوئی ہیں, یعنی چند پودے ہیں, چند چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا معمول ہے. اچھا, ہماری اب جو ہے نا یہ شہری زندگی میں, مجھے یاد ہے کہ ہمارا پاک پتن میں جب تک ہم رہے ہمارے گھر میں اچھے کھانے بنتے تھے, والد صاحب ماشاءاللہ خوشحال آدمی تھے. تو لیکن یہ کہ گوشت میں سبزی ڈلی ہوئی ہے, پلاؤ بن گیا ہے, بس چند کھانے ہیں اور ان کے پکانے کے بھی چند طریقے ہیں. اب یہ لاہور میں آ کے تو ڈشوں کی جو ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے, یہ بھی بن سکتا ہے, یہ بھی بن سکتا ہے, یہ بھی بن سکتا ہے. تو ظاہر ہے یہ جس جگہ کو آکوپائی کر رہا ہے وہیں تو یہ سب کچھ ہونا ہے, شاعری وہاں ہونی ہے نا, تو اس کی جگہ کو اس نے کم کر دیا ہے. ایک تو حادثہ یہ ہوا کہ جو شہری زندگی ہے اور جدید نظام تعلیم ہے, اس میں جو انفارمیشن کا فلو ہے, اچھا جو ہمارے اسکول اور ادارے ہیں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بچوں کو جو میں نے بیان کیا کہ ان میں شاعری کا ذوق نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہاں اس طرح کے لوگ ہی نہیں پائے جاتے کہ جو شاعری کو سمجھتے ہوں, شاعری کو بیان کرتے ہوں. اچھا, آپ بھی چونکہ علمی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں تو میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ شاعری کے ساتھ زندہ تعلق ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب علم میں آتے ہیں تو ہم لاجیکل ہوتے ہیں, اور یہ جو لاجیکل ہونا ہے یہ ہماری جو شخصیت ہے اس کو سکویز کرتا ہے, اس کو چھوٹا کرتا ہے. جب ہم شاعری پڑھیں گے تو ہمارے دل کے جو وہ ہے نا پہلو, ان کو زندگی ملے گی اور ہماری شخصیت مکمل ہوگی. تو میں عام طور پر دیکھتا ہوں, آپ دیکھیں مولوی کیوں مولوی ہوتا ہے, اس لیے کہ اس نے جو لاجک ہے, مذہبی لاجک, اسی کو سیکھا ہے, اسی کو اپلائی کرتا ہے, اسی کے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں, وہ دوسری چیز اس کی زندگی میں پائی نہیں جاتی. تو اس وجہ سے وہ ایک چھوٹا شخص بن جاتا ہے, وہ سکویزڈ ہے, وہ یعنی اس کے اندر جو فلاورنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی, تو وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں جہاں قرآن مجید پڑھاتا ہوں, 2-3 جگہوں پر میں قرآن مجید پڑھانے جاتا ہوں, تو وہاں میں ان سے اصرار کرتا ہوں کہ میں بعد میں شاعری پڑھاؤں. تو مطلب صرف میرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ, اور یہ جو انفارمیشن آپ دیکھیں, اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کا آدمی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ جو مشینری ہے یہ آپ کے اندر جو قلب کی فیکلٹیز ہیں ان کو کل کر دیتا ہے. تو اقبال نے آج سے 100 سال پہلے, ابھی کوئی مشینیں یاد ہی نہیں ہوئی, چند مشینیں یاد ہوئی ہیں, کوئی جہاز بن گیا ہے, کوئی کار بن گئی ہے, اور یا کارخانے بن گئے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو میں اس کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ آج کا انسان آدھا انسان ہے, اور اس کے پیچھے یہ مشین, یہ کمپیوٹر, یہ موبائل اور کار. اور یہ دیکھیں نا, پرانا آدمی جو تھا اس کا جو ٹائم کا تصور ہے وہی مختلف ہے. ہمارے 24 گھنٹے اصل میں 48 گھنٹے, اس کے 24 گھنٹے 12 گھنٹے تھے. وہ کیسے تھے؟ وہ اس کا محدود سا ایکٹیویٹیز تھی, اس نے 4-5 گھنٹے سے زیادہ معیشت کو دینے ہی نہیں. وہ ذمہ دار ہے, وہ دکاندار ہے, تو وہ جائے گا دکان کھول لے گا, صبح جا کے دکان کھول لے گا, ظہر عصر کے بعد وہ دکان بند کر کے آ جائے گا.
اور باقی ٹائم وہ فیملی کو دیتا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس فیملی کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں. اور سب کا یہی حال ہے شہری زندگی میں بطور خاص. اور اگر آپ خوشحال ہو جائیں تو آپ اپنے بچوں کو خود پالتے ہی نہیں ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس نے وہ نقصان کیا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شاعری کے ساتھ کوئی تعلق بنائی نہیں. یہ نہیں کہ ان کے اندر ہے نہیں ہے ان کے اندر ہے لیکن کہیں وہ دب گیا مر سکے. اچھا سر اس میں دو میں سوال کروں گی. ایک یہ کہ شاعری سے کے لیے پھر اگر اس احساس کو پہلے تو وہ پچھلی بات میں کروں گی. آپ نے کہا کہ لاجیکل ہونا, میں تو لاجیکل ہونے کو بڑا امپورٹنٹ سمجھ رہی تھی آپ کی اس بات سے جو میں ہل کے رہ گئی ہوں. اور بعض اوقات گفتگو کے اندر یا کمیونیکیشن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ لاجیکل ہوئے بغیر سم ٹائمز میں دیکھتی ہوں سدھرتی نہیں ہے, سنبھلتی نہیں ہے, بات غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو یہ احساس اگر زبان کا یا جذبات کے ساتھ پیدا کرنے والا اگر کیا جائے تو یہ کس طرح سے گفتگو کے اندر یعنی لاجیکل پہلو کو کیوں کم یا کیسے کم کریں, اور یہ اس کو اجاگر کرنے سے کیا بہتری آئے گی. جذبات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو اپروچ کیا جائے, اور یہ تو پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا جذباتی ہونا. دیکھیں میرا بیٹا نا اس نے کاروبار کرتا ہے, وہ چھوٹا موٹا کاروبار کام کر رہا ہے, چلتا ہے اس کا ابھی تک کوئی نہیں ہے, 3-4 اس نے ٹرائی نہیں کی. لیکن وہ جب بھی نیا کام شروع کرتا ہے تو میں اس کو ایک بات کہتا ہوں, بیٹے تم اپنے ساتھ جن لوگوں کو رکھو گے نا ان کے لیڈر بننا, مینیجر نہ بننا. تو یہ فرق ہے ایموشنلی ڈیل کرنے کا اور لاجیکلی ڈیل کرنے کا. لاجیکلی ڈیل کریں گے تو آپ مینیجر بنیں گے, ایموشنلی لیڈ کریں گے تو آپ لیڈر بنیں گے. مثلا میری بہو ہے ماشاءاللہ, میرے ساتھ اس کے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہے. تو اس نے مثال کے طور پر مہمان آئے, انہوں نے کھانا رکھا, ان کے آگے برتن رکھے, اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو مینیجر اگر میں ہوتا تو میں کہتا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ برتن نہیں لانا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہوں گا, یہ جملہ ہی نہیں بولوں گا. میں وہ مہمان چلے جائیں گے, دوسرے دن تیسرے دن بیٹھے ہوں گے گپ شپ کر رہے ہوں گے, تو میں کہوں گا بیٹے یہ جو مہمان آئے ہوئے تھے فلاں برتن رکھا ہوا تھا, یہ مہمانوں کے لیے نہیں ہے. تو اب یہ پوری بات کنوے ہو گئی ہے, کمیونیکیٹ ہو گئی ہے, لیکن اس کو مدد ملی ہے. اس کو یہ نہیں, میرا نہیں خیال ہے اگر آپ اس سے ملیں کسی وقت اس کو مجھ سے کوئی شکایت ہوگی, ہونی نہیں چاہیے, ہو بھی سکتی ہے, ہم انسان ہی ہیں. تو لیکن یہ کہ میرا مطلب یہ ہے کہ میں صرف یہ کرتا ہوں اس کی شخصیت کو بڑھاوا دینا ہے. ہاں ٹھیک. تو یہ جو ہے نا ایک مثال ہے اس کی کہ لاجیکل ہونے میں اور اس میں کیا فرق ہے. تو آپ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز نہ انفورس کریں, انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اس کے مطابق کوئی بات بیان کریں. پھر یہ کہ جب میرے بچے آپس میں ان کی تلخیاں ہوتی ہیں تو میں اس کو ایک اصرار کرتا ہوں کہ دیکھو دوسرا کیوں کر رہا ہے, اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے نا کہ اس نے مجھے کہا ہے تم نے جھوٹ بولا ہے. اب ظاہر دوسرا بندہ غصے میں آ گیا کہ جس کو کہا گیا تم نے جھوٹ بولا ہے, تو میں اس کو کہ گا کہ بھئی اس کو ڈسکشن ہم نہیں کرتے, اس کو ڈسکس نہیں کرتے کہ اس نے کہا ہے تم نے جھوٹ بولا ہے یا کہا ہے تم جھوٹے ہو, تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کیوں ہے. بالکل. اب اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کو, تو یہ بندہ جو ہے جس کو جھوٹا کہا گیا ہے اس کا موڈ ہی بدل جائے گا. یہ اس کی بات ہی اور ہو جائے گی. اب یہ اس کو پوری طرح جگہ دے کے اس سے بات کرے گا کہ اچھا تمہیں فلاں چیز سے غلط فہمی ہوئی ہے اس لیے تم نے یہ کہا ہے, ورنہ تو وہ کہے گا کہ تم نے مجھے جھوٹا کہا ہے. ہاں ڈیفینس افینس والی نفسیات پیدا ہو جائے گی. تو وہ اس کو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ چیزوں کو جب ہم لاجیکلی دیکھتے ہیں تو ہم لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو 2+2 کر رہے ہوتے ہیں. اور 2+2 کر رہے. ابھی میری بھتیجی ہے ایک, اس کے 2-3 سال ہوئے شادی کو, تو اس کی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بن پائی, تو میں نے اس کو
کہا کہ بیٹی 2 + 2 4 نہیں ہوتے فیملی میں، فیملی لائف میں 2 + 2 4 نہیں ہوتے، اس کو تم سیکھ لو اور اس کو اپلائی کرو. تو وہ ظاہر ہے اس کو مشکل پیش آ رہی تھی کہ کیا مطلب ہے اس کا 2 + 2 4 نہیں. تو میں نے اس کو مثال دی، میں نے کہا بیٹے دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا صوفہ اچھا نہیں لگتا، جو صوفہ رکھا ہوا تمہیں اچھا نہیں لگتا، تمہارے شوہر کو وہ بہت پسند ہے کہ یہی صوفہ ہمارے ڈرائنگ روم میں رہے گا. ٹھیک ہے، اب اس پر تمہاری اختلاف ہوا ہے. تو یہاں یہ رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے، تم دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو، اس کی پسند اور تمہاری پسند اور. تو پھر سر اگر یہاں رانگ اور رائٹ کی بحث اگر کرو گے تو نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکل سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہم لین اور دین والا معاملہ کریں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مطلب میں نے کہا کہیں اب آپ یہ تو نہیں کہنے لگے کہ تم اپنی چوائس کو رہنے دو تم اس کی چوائس میں چلو، کیونکہ چوائسز تو پھر دونوں کی ہیں، دونوں کی اس کے ساتھ فیلنگز بھی اٹیچ ہیں. بالکل ہے، اور ظاہر ہے اس میں پھر یہ کچھ آپ چھوڑیں گی، کچھ وہ چھوڑیں. اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ جہاں زیادہ پریفرنس شریف آدمی رہتے ہیں سارا کوئی چھوڑے ہوئے سر شریف آدمی سارے ہی ہوتے ہیں، اب آدمیوں کی نظر میں تو سارے شریف آدمی تو، لیکن وہ پھر جو لین اور دین کر رہا ہوتا ہے وہ تو پھر اسی کو پتا ہوتا ہے. رائٹ. اچھا سر، اور دوسرا پہلو یہ کہ اب آپ یہ بتائیے تھوڑا سا کہ بچوں کے حوالے سے جو اگر اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے سے لوگ کیا کریں، کیونکہ موبائل تو اب نہیں لیا جا سکتا بچوں کے ہاتھوں سے. موبائل لیں گے، لیپ ٹاپ کھل جائے گا، لیپ ٹاپ کھولیں گے جی اسٹڈی ہو رہی ہے، اسٹڈی کے لیے پاس آ گیا ہے، پھر وہ بند ہوگا تو اسکرین کھل جائے گی، LCD گھر میں لگی ہوئی ہیں. آپ ایسا کیا مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ میرے بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، دے آر ہوم اسکولرس. میں کسی سسٹم کے حوالے اپنے بچوں کو کرنے کا رسک، جب میں نے اس کو تفصیل سے پڑھ لیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایجوکیشن سسٹم بچوں کی نفسیات کو کچل دے گا، ان کی آزادی، ان کا ارادہ اور اختیار جب بار بار مسخ کیا جائے گا تو یہ اپنی سوچ، اپنی پروان، اپنی اڑان نہیں اٹھ سکیں گے، جس کی وجہ سے میرا برا یہ ہے کہ کیسا ماحول ان کے لیے بنایا جائے ان کو جگہ جگہ. اور آپ جیسے بڑے استادوں سے ملوانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ بچے جان سکیں کہ علم کیا ہوتا ہے اور کیسے لیا جاتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ ہوم اسکولنگ کی بھی آپ نے ٹرم سنی ہوگی، ہوم اسکولنگ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. میرا تو خیر ہوم اسکولنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ریئل ایجوکیشن کی طرف زیادہ کام ہے میرا. تو آپ ایسے کچھ طریقے، کچھ ایسے ٹولز، کچھ ایسی ٹپس بتا دیں. اس میں پہلی تو مسئلہ یہ کہ آپ نے اس کا کیا سوچا ہے کہ یہ جو ہیومن انٹریکشن کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوگی. یعنی جب اسکول کالج میں بچے جاتے ہیں تو ان کو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، طرح طرح کے لوگوں سے، اور اس کے نتیجے میں ان کو اختلاف کرنا، اتفاق کرنا، سہنا، ناہمواریوں کو، بعض کو زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو سہنا، وہ سیکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ماحول ہے جیسے ہمارے گھر کا ماحول ہوتا ہے، تو یہ بہت فیوریبل ہوتا ہے عام طور پر، اور ہم بہت ساری چیزوں کو آسانی سے برداشت کر کے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا آپ کیا کریں گے؟ یعنی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یعنی میرا ذہن میں بہت آئیڈیا آتا تھا کہ بچوں کو جو ایجوکیشن اسکول میں ہونی ہے اس میں اگر بچہ لائق ہو، ذہین ہو، اس کا بہت وقت ویسٹ ہوتا ہے کہ جو کام 5 سال میں ہو جانا ہے وہ اسکول میں خواہ 10 سال میں ہو رہا ہے. تو جیسے ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے 7 سال میں ساری چیزیں پڑھ لی، تو وہ 7 سال میں اس لیے پڑھ رہے کہ ان کے گھر میں ایجوکیشن ہو رہی اور ایک چیز پڑھ لی ہے ختم ہو گئی بات. وہ یہ سال میں تقسیم نہیں کیا ہوا کہ سال میں یہ کام ہونا، اگلے سال میں یہ کام ہونا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ تو غیر معمولی، خیر وہ بہت ہی بڑی شخصیت ہے، تو اللہ کرے آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہوں. لیکن یہ ایک اس میں ڈرا بیک ہے اس اسکیم میں. ہاں ایک سر، ایک یہ ہے کہ چھوٹا سا میں جواب دینا چاہوں گی، زیادہ تو ہم نے آپ کو جاننا ہے اس میں. بس یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ میں نے کہیں سن کے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کر لیا، یعنی یہ پورا ایک تعلیم کا سسٹم ہے. یعنی اگر آپ ایک سسٹم کو جو کہ اسکول ہے اس کو آپ ہٹاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو نیا اسکول سے بڑا سسٹم پھر ڈیولپ بھی کرنا ہے. اس کے لیے ٹریولنگ ہے، ایکسپوجرز ہے، ریلیٹیو سے کسی بھی وقت ملنا جلنا ہے، آپ کو لائبریری کے مواقع میسر نہیں ہے تو آپ نے گھر میں لائبریری بنانی ہے،
آپ نے گھر میں گیٹ ٹوگیدر رکھنے ہیں. جیسے میرے بچے تینوں اپنے چھوٹے چھوٹے لیول پہ چھوٹے چھوٹے بزنسز کرتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز ہم لوگ رکھتے ہیں گھر میں جس میں کہ ان کا ایکسپوجر انٹریکشن ہر صورت میں ہوگا. مائنڈ فری ہے, آپ کو کل اسکول جانے کی ٹینشن نہیں ہے, آپ جو سوچنا چاہتے ہو آپ سوچو, جو کرنا چاہتے ہو آپ کرو, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں آپ کے اس ایکسپوجر کے اندر. اور اس کے علاوہ اپنے جتنے اساتذہ ہیں, مامی پھپھی دادی, جس سے جہاں ملنا چاہتے ہیں, جس کے گھر رہنا چاہتے ہیں, جس کو جانا چاہتے ہیں, جدھر انجوائے کرنا چاہتے ہیں, یہ یہاں جا بھی سکتے ہیں. تو بہت بہت دن یہ لوگ دوسروں کے گھروں میں رہ کے بھی آتے ہیں. تو اور پھر اس کے بعد تعلیمی ایکٹیویٹیز کو بھی ان کے ذوق کے حساب سے ٹیلر کرنا. تو یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی تکے سے یا جذباتی کوئی فیصلے, 6-7 سال پڑھ کے سمجھ کے, اور ابھی تک میں پڑھ ہی رہی ہوں, اور بہت ساری چیزیں الگ جو ارلی ایئرز کے بچوں کے لیے اچھا ہے اگر اس کو آپ مینج کر پا رہی ہیں, کیونکہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی جو جاب کرنی ہے یا کام کرنے ہیں اس میں پھر یہ بچے تو بہت زیادہ ٹائم چاہتے ہیں. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کو طرح طرح سے, اور پھر ان کی جو ترقی ہے کہ یہ کیا چیزیں سیکھی ہیں, آگے کیا ضرورت ہے, وہ سب کو مانیٹر کرنا بالکل بالکل یہ اچھا خاصا کام بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو وہ اگر آپ کر پا رہی ہیں تو بڑی اچھی بات. وہ کر تو اپنی حیثیت میں ہی کر پا رہی ہوں, لیکن جتنے نقصانات وہاں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بچہ آج کل آپ کو چونکہ پتہ ہے ورڈ بھی بدل گیا ہے, تو اب اگر ایک تھپڑ لگایا جاتا ہے تو آپ لوگ اور طرح سے ریئیکٹ کرتے تھے, آج کا بچہ اور طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. تو اب جب ہر بچہ اور ہر ماں, چونکہ یہ جو کاؤنسلنگ وغیرہ کی فیلڈ سے میں وابستہ ہوں, تو جب مائیں آ کے اپنے مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس بتاتی ہیں, یا ایون فادرز بھی بتاتے ہیں, تو پرابلم سارا یہ ہے کہ بچہ اسکول نہیں جانا چاہ رہا. روز اس کو ایک کتاب زبردستی ABC, روزانہ ہوم ورک, روزانہ اپنی مرضی کا وہ جملہ نہیں بنا سکتا, اپنی مرضی کی کہانی نہیں لکھ سکتا. جب وہ لکھے گا وہ املا کی غلطی کرے گا, وہ املا کی غلطی پکڑ لی جائے گی, نمبر کم ہوں گے, ٹیچر کی ریپوٹیشن خراب ہوگی, اس کو نکال دیا جائے گا. تو ایک سسٹم ہے جس کے نقصان سے ہم نہیں بچا پا رہے. 6 دن ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو جھوٹ بولنا, اس کو دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا, ڈیگریڈ کرنا بڑے آرام سے آ جاتا ہے. میں نے تو وہ تو مجھے یہ کہی تھی, وہ تو ایسے ہی کرتی ہے. تو کیوں نہ ایک ایسا بچوں کا گروپ پارک سرکل بنا لیا جائے, سارے بچے آئیں اس پارک میں, کوئی سسٹم نہ ہو, اور وہ اپنی لڑائیوں اور جھگڑوں سے, اپنی کمیونیکیشن سے وہ چیزیں سیکھ سکیں. تو یہ اس قسم کی چیز ہے, تو مطلب کرنے کی کوشش تو ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہ ماں باپ کو عقل ہے نہ اسکول والوں کو عقل ہے. اتنی زیادہ چیزیں یاد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں. جی, اور وہ بھی اس دور میں, جبکہ میمورائزیشن مسئلہ ہی نہیں رہا, مطلب ہے, یہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ میری بیٹی جو ہے نا, وہ دوسرے نمبر کی, وہ اس کی بچی آئی تو وہ سنا رہی, مجھے کہتی بابا اس سے سنیں, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, واش روم میں جانے کی دعا وغیرہ. وہ یاد کی, بچی نے یاد کی چیز, سورہ فاتحہ سنیں. میں نے اس کو پیار کیا, بچی کو لپٹایا اپنے ساتھ. تو میں نے اس کو بچی کو خوش کرنے کے لیے کچھ تحفہ بھی دیا, گفٹ کیا. اس کو میں نے کہا تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو بیچاری کے ساتھ, یہ اتنی چیزیں یاد کرے گی تو اس کو سیکھ جو ہے نا غور کرنا وہ آئے گا ہی. بالکل بالکل, غور کرنے کی ٹریننگ ہی نہیں ہو رہی. تو یہ تم یہ کیوں, تو کہتی نہیں وہ بابا یہ بڑا اچھا اسکول ہے, دار ارقم اسکول کی کوئی بنائی تھی اس کے, جس میں پڑھائی تھی. یہ ہمارا جو, اور ہمارا جو سرکاری نظام ہے اس میں تو خیر ہے ہی ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت ہی زیادہ کام ہے, چیلنجنگ کام ہے. بالکل بالکل, میں روز سے گزرتی ہوں, لیکن جب اس پہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ایکسپرٹیز آ جاتی ہے 5-6 سال میں اگر سیکھ لے, شاید اس کے لیے بہت آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑھوتری ہے مجھے لگتا ہے وہ والدین کے اپنے صلاحیتوں کی اور ان کے اپنے شعور کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس میں سے ایک مسئلہ میرے پیش نظر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی فضا میں خوف پیدا کر دیے, تو اب بچہ سچ کیسے بولے گا؟ آپ نے خود اپنی بچوں کے معاملات میں بتایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ دیکھو کہ جھوٹ کیوں بولا ہے. تو اگر میں آپ سے ڈر رہی ہوں تو کیا باہر جو میں دھکا دے کے آئی ہوں, مار کھا کے آئی ہوں, وہ آپ کو بتاؤں گی؟ نہیں بتاؤں گی نا. تو جب بچے کے ارد گرد سزا کا خوف یا جزا کا انعام رکھا گیا, تو وہ تو کبھی بھی نہیں آپ کو اپنی فطرت کی تربیت ویلیوز کو تو نہیں بڑا ہو سکے گا ان پہ. وہ میں نے بڑا بچپن ہی سے اس کو رکھا کہ بھائی بچوں کے سامنے آرام سے اپنی غلطی ماننی. بالکل, بہت اعلیٰ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو یہ اب ڈر نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو ماننے میں کوئی مسئلہ ہے. وہ ٹھیک ہے, ہو گئی غلطی, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, تو آرام سے مان لیا کہ ہاں بیٹے میری غلطی ہے,
اور مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل بالکل تو صحیح. تو میں سر آپ سے اب وہی دوبارہ لینا چاہوں گی. اب بتائیں کہ گھر میں جب ماحول پیدا کرنے والے لوگ ہیں جو میری طرح کوشش کر رہے ہیں، اب ہم زبان سے شاعری سے جوڑنے کے لیے کیا کریں؟ کچھ ٹپس آپ اپنے پوری زندگی کے تجربے سے دے سکیں تو. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ایکسپوجر ہے وہ اس طرف کا ہو. سر ماحول میں تو شاعری اب کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو کہیں کسی کو بھی نہیں آتی. تو اب اس کا یہ ہے کہ آپ جو چھوٹی چیزیں ہیں بچوں کے لیے لکھی جاتی ہیں ان کو پڑھائیں. تو ظاہر آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ بچہ خود کرے، غور و فکر کرے. تو مثلا میرے ذہن میں ہے آئیڈیا کہ میرے جو بچے بڑے ہو جائیں گے، جو اگلی نسل ہے، تو میں ان کو چیزیں دوں گا کہ بھئی یہ پڑھو اور پڑھ کے تو مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس سے امید یہ ہے کہ ان کو جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں، لفظ ہیں، اس کی گہرائیاں ہیں، بیان کے مختلف طریقے ہیں. تو میرا چھوٹا پوتا جو ہے نا وہ تو بہت ہی ماشاءاللہ تیز ترار چیز ہے. وہ تو ابھی بڑے بڑے جملے بولتے ہیں، جیسے سارے بچے بولتے ہیں بڑے بڑے جملے، والدین سے سیکھتے ہیں تو وہ ان کو اپلائی کرتے ہیں. تو یہ مصیبت آ گئی ہے نا، اس لیے میں اس طرح کر رہا ہوں اس طرح کے جو بڑے بڑے جملے. تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ڈیزائن کریں کہ جس میں ادب. اور اب دیکھیں، ہم نے بچپن میں پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، دور بہت ہی دور یہاں سے اور اس سے بھی دور رہتی ہے ایک حور وہاں پہ اور اس سے بھی دور. اب دیکھیں کہ یہ نظم بچوں کی کلاس میں شامل کر دی، تیسری میں یا چوتھی کلاس میں آتی ہے. اب اس کے معنی دیکھیں. اچھا، کہ آئیڈیل کبھی نہیں ملتا. اس کے معنی یہ ہے، آئیڈیل کبھی نہیں ملتا. اب یہ جو بات ہے کہ آئیڈیل کبھی نہیں ملتا، اس نے کتنی سادگی سے اور کتنی طریقوں سے بیان کیا ہے. رہتی ہے ایک حور وہاں پہ اور اس سے بھی دور. ہر جگہ پہ وہ ہر بات کو بیان کرتا اور کہتا اور اس سے بھی دور. تو مطلب یہ ہے، دیکھیں غالب نے اسی بات کو بیان کیا، کمال کر دیا. وہ کہتا ہے کہ ہر قدم دور یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے. جس رفتار سے میں بیاباں کی طرف جا رہا ہوں، بیاباں بھی اسی رفتار سے آگے جا رہا ہے. تو بات وہی ہے، لیکن دیکھو اس شاعر نے اس کو کتنی سادگی سے بیان کر دیا کہ ہم نے اس کی قدر یہ کی کہ اس کو بچوں کی کتاب میں ڈال دیا. تو اس طرح کی چیزیں آپ ایکسرسائز بنائیں گی تو رائٹ ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے ہم چلتے ہیں آپ کی زندگی میں جو ہم سفر کی طرف جا رہے تھے. جب آپ نے پڑھنا لکھنا شروع کیا، کیسے آپ نے کیریئر ڈیسائیڈ کیا؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے؟ دین سے شغف کیسے ہوا؟ اور یہ جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں بچوں کے، پیشنز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کب پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ دیکھیں، میرے ساتھ تو والدہ اور والد صاحب کی طرف، والد صاحب بخیر اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی ظاہر نہیں کرتے تھے. ظاہر دلچسپی تو ان کو ہوگی، بچوں کے بارے میں ہوتی ہے والدین کو. تو وہ والدہ میری جو ہے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک تو ان کے خوشگمانی تھی میرے بارے میں کہ میرا بچہ بڑا لائق ہے. تو وہ اس کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. میں نے میٹرک جو ہے وہ سائنس کے ساتھ پڑھا. لیکن جب میں نے میٹرک کر لیا تو اب آگے پڑھنا تھا، تو میں نے والدہ سے کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا اور میں عالم دین بننا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہوئی کہ رامدی صاحب ماموں ہیں میرے، وہ ہمارے گھر میں آتے تھے. والدہ سے میری والدہ کے ساتھ ان کا بڑا دوستی تھی، بہت گہری. تو کئی گھنٹے ہمارے گھر میں یہ آ کے والدہ کے ساتھ گپے لگاتے رہتے. تو میں نے کہا کہ ان سے دیکھ کے انسپائر ہوا میں، تو یہ فیصلہ کیا. تو والدہ کو بڑا برا لگا. انہوں نے، والد صاحب آئے شام کو کلینک سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے.
انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بڑا ہو گیا ہے, اس کو اپنے فیصلے خود ہی کرنے چاہیے. کیا بات ہے. وہ میری والدہ چپ کر گئی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ میرے والد صاحب ڈانٹیں گے مجھے کہ بھائی نہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے سائنس میں. پھر میں نے آرٹس میں داخلہ لے لیا, ساتھ ساتھ عربی شربی پڑھتے رہے اور یہ سفر چلنا شروع ہو گیا. پھر گاندھی صاحب نے 1980 میں شروع کیا باقاعدہ پڑھانا, تو اس میں میں باقاعدہ شریک ہو گیا. صحیح, اس طرح یہ ٹھیک. اچھا سر, آپ لوگوں نے جس طرح سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ عربی کی کلاسز یہ وہ اس طرح کی چیزیں پڑھی, اب بھی اسٹوڈنٹس تو تب سے چل ہی رہے ہیں, آ ہی رہے ہیں, ان کا تھوڑا اسٹائل اور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے یعنی عربی کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے, یا اچھی اردو بھی چلیں ڈالیں جو کہ عربی کے لیے سپورٹنگ فیکلٹی بن جاتی ہے, تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یعنی یہاں پر لوگ عالم دین بننے کے لیے آتے ہیں, لیکن بعض اوقات مجھے نہیں پتا کہ ادارہ کس طرح اس چیز کو سارٹ کرتا ہے کہ کچھ تو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں پرسنالٹی کے لحاظ سے کہ یہ کیا آیا عالم دین بننے کے لیے موضوع ہے یا نہیں ہے, لیکن میری اپنی پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا میلان پرسنالٹی کا رجحان اور پچھلا جو ایجوکیشنل سسٹم بیک گراؤنڈ ہے وہ عالم دین کی طرف نہیں ان کو لے کے جا رہا ہوتا, بٹ آئی ڈونٹ نو کس اٹریکشن میں آتے ہیں یا نہیں آتے, اس کا تو مجھے نہیں پتا. تو کیا چیزیں ایسی ہیں جو اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, میں سیکھنا چاہتا ہوں, مجھے لوگ یہ کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کیوں پڑھنا چاہتی ہیں؟ تو کچھ لوگوں کا تو یہ سادہ سا خیال ہوتا ہے کہ ہدایت لینی ہے, تو ہدایت لینے کے لیے تو عالم دین بننا ضروری نہیں ہے نا. تو آپ کیا کہیں گے کہ عالم بننے کی موٹیویشن کیا ہونی چاہیے, اور پلس یہ کہ اگر یعنی جو لوگ بننا چاہ رہے ہیں, اور یہ کہ اگر کوئی صرف آ ہی گیا ہے تو اب اس کو پھر بنیادی چیزیں یا طریقے کیا اپنانے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح کی شخصیت رکھتا ہوں, کیونکہ جن کاموں کو میں اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں اور میرا دل لگتا ہے, دو چیزیں, میں اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں what you are good at and میرا اس میں دل لگتا ہے, right. اگر یہ دو چیزیں کسی کام کے حوالے سے مجھے حاصل ہیں تو میں اس کے لیے بنا ہوا ہوں. تو یہ تو فیصلہ اس سے ہو جائے گا, یہ تو کوئی بہت مشکل وہ نہیں ہے. اور یہ ہمیں لیکن اس کا فیصلہ ہمیں کب کرنا ہے, یہ گاندھی صاحب کی جو بات ہے بالکل ٹھیک ہے کہ بیسک ایجوکیشن کے بعد, یعنی 12-13 سال کی بیسک ایجوکیشن ہونی ہے. بیسک ایجوکیشن میں ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں, یعنی تمام علوم کے ابتدائی تعارف ہمیں ہو جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں ہماری جو صلاحیت ہے وہ اس طرح کی, میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ بڑے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں, بہت اچھا انجینئر بھی ہے اور افسانے لکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر دونوں طرح کی چیزیں ایکول لیول پر موجود ہیں, یعنی فیصلہ نہیں ہوتا ایسا فیصلہ کہ بھئی میں صرف یہ ہوں, نہیں, وہ 2 یا 3 کام ایکول لیول پر کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر ہم باہر سے فیصلہ نہ کریں, اس کا ایکسپوجر کروائیں ہر فیلڈ میں, ہر فیلڈ کی چیزیں اس کو, اور اچھا ایکسپوجر کروائیں. اب تو بہت ہی آسانی ہو گئی ہے. ہمارے زمانے میں تو یہ پرابلم تھی کہ بھئی ٹیچر کس طرح کا ملا ہے, وہ بعض کو کس طرح ہوتا تھا کہ عربی کا جو استاد ہے وہ عربی کا استاد ہی نہیں ہے, اصل میں وہ اسلامیات کا ٹیچر ہے اور ادارے کے پاس کوئی اور استاد نہیں ہے تو اسی کو کہہ دیا تم عربی پڑھا. تو یہ اب تو یہ نہیں ہے نا کہ اب میڈیا کی وجہ سے خاص طور پر ہمیں ہر طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں. اس فیلڈ کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیکچر اور ان کی چیزیں, تو ایکسپوجر اچھا کروا دیں اور اس کے بعد اس کو فیصلہ کرنے دیں. میں بچوں سے جب مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں, میں کہتا تھا فیصلہ تم کرو, ہم مجھ سے سوال کریں. اچھا صحیح, مجھے لگ رہا ہے آپ کے ہاں تھوڑی ایکسیپشنل صورتحال ہے, آپ بڑے آرام سے اتنے سہل سے انداز میں یہ بتا رہے ہیں, فیصلہ کر لے, آپ کے ابو نے بھی آپ کو اجازت دے دی, آپ اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں, پوتوں نواسوں کے لیے بھی آپ نے آرام سے سوچ لیا کہ یہ میں اس کو یہ کروا دوں گا. لیکن جس طرح کے پیرنٹس کو, چونکہ بچوں کے ساتھ بھی میرا بہت زیادہ تعلق اور ایکسپوجر رہتا ہے اور پیرنٹس کے ساتھ بھی, تو وہاں تو اگر اس کو 10 سال ایک تعلیمی سسٹم میں میٹرک کا بچہ جس نفسیاتی کرب سے گزر رہا ہے اور جس عذاب سے گزرتے ہیں وہ لوگ, وہ تو اس قابل نہیں رہتے کہ ہم کسی بھی چیز میں گڑ ہیں.
انہوں نے اتنا سن لیا یو آر فلاپ فیلئر اسٹوپڈ جسٹ گو آؤٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ, تو وہ تو اپنے اوپر سے اعتماد ہی کھو چکے ہیں. بہت سارے بچوں کو دیکھ کے مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں بہترین ہیں, یہ کام یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس بچے کو یقین دلاتے دلاتے 1 سال سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے, ان کو یقین نہیں آتا کہ وہ کس چیز میں بہتر ہے. یعنی ان کے اندر انر وائس, انر سیلف امیج اتنا گڑبڑ ہو چکا ہے, اتنا دھندلا چکا ہے. نہیں وہ دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے, میں نے 12-13 سال پڑھایا یو سی پی میں, یونیورسٹی لیول پر ایجوکیشن, تو مجھے جو سب سے بڑا, اور میں نے بار بار وہاں احتجاج کیا کہ آپ لوگوں نے مثلا اسکالرشپ ہے تو اس کا میرٹ ہے نمبر جی کیا ہے جی, اچھا آپ نے پاس کرنا ہے تو میرٹ گریڈ جی ٹھیک, داخلہ دینا ہے تو میرٹ گریڈ. اب یہاں اب شہری اسکولوں میں مارنے کا کوئی کلچر نہیں ہے جی. یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ استاد بچوں کو کس طرح ڈانٹتا ہے, ڈانٹنا تو پڑے گا, ظاہر ہے بچہ کوتاہی کرے گا تو ڈانٹنا پڑے گا, لیکن اس میں وہ لینگویج کیا استعمال کر رہا ہے, طریقہ وہ بستی خراب کرنے کا جو عمل ہے, یہ پنجابی کا لفظ ہے بستی جی, اور پنجابی والوں نے ایک تو بے عزتی لفظ ہے اس کو بنایا بےزتی, اور پھر اس کو خراب کرنا یعنی مزید جی بالکل. سر کی کلاس میں یہ اصل یہ جو ابھی سر نے یہ اسٹائل اختیار کیا نا, یہ بھرا ہوا ہوتا تھا. تو خیر, تو وہ جو کام ہے وہ کیسے وہ کرتا ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے آپ نے جو نظام سوچا ہے کہ بچوں کو سیکھنا ہے اور کچھ نہیں. بالکل. رزلٹ کیا ہے کہ انہوں نے سیکھ لیا اور وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر, وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے. یہ بہت خوبی کی بات ہے اس نظام میں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب بچے کو فن میں یعنی اس کی جو اسکلز ہیں اس کو ڈیولپ کرنا ہے. ہاں جی, اس کے لیے ظاہر لیبس چاہیے, فلاں چاہیے, تو وہ تو ادارے ہی فراہم کر سکتے ہیں. وہ تو مشکل ہو جاتا ہے نا کہ گھروں میں ساری چیزیں فراہم کی جا سکے. تو اس وجہ سے وہاں پھر وہ تو ان کی تو ٹریننگ ہی یہ ہے کہ بچوں کو انہوں نے کہنا ہے کہ تم نالائق ہو, تمہارے نمبر نہیں آتے. میں کلاس میں باقاعدہ یہ کہتا تھا کہ نمبر لینا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ یہ لائق ہے جی, اس کے نمبر اچھے آ رہے ہیں. بالکل. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس مضمون میں لائق بھی ہو, اس کے انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی اچھا ہو. بالکل. یہ ضروری نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اور عام طور پر جو نمبر لینا ہے وہ ہے ایک اور طرح کی پرفارمنس ہے جس سے نمبر آتے ہیں جی. تو وہ پرفارمنس جس میں ہوگی وہ سیکھے بغیر بھی نمبر لے لے گا جی. اور اس لیے لیکن اس کا حل کیا ہے, نظام جب ادارے بنیں گے تو وہ تو کوئی میرٹ سسٹم بنائیں گے, اس لیے کہ دنیا کا نظام اس کے بغیر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. آپ اب دیکھیں برطانیہ امریکہ وغیرہ میں سنتا ہوں, بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہاں تو پلمبر بھی نہیں ہو سکتا جس کے پاس ڈگری نہ ہو. ہمارے یہاں تو لوگ کام سیکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, الیکٹریشین ہے, پلمبر ہے, لیکن وہاں اس کی اجازت نہیں, آپ کو باقاعدہ ایجوکیشن آپ کی ہو, آپ کے سرٹیفکیٹ ہو, آپ نے لائسنس لیا ہوا ہو, تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا جب بھی نظام بنے گا تو ظاہر ہے اس میں یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. اور لیکن اب آپ اس کو کیسے کریں گی, ان کمیوں کو کیسے پورا کریں گی جو آگے جا کر ہائر ایجوکیشن میں پیدا ہونی ہے, تو وہ ایک اپنی جگہ پہ ایشو ہے. لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ بے شک آپ گھر میں کریں, تمام مضامین جی بالکل ان کی ابتدائی چیزیں بچوں اس میں سے گزریں, تاکہ کیونکہ ایکسپوجر سے اب میرے اندر میں نے سب سے پہلے بڑی پرانی بات ہے فرائڈ کو پڑھا. اچھا. فرائڈ کو پڑھا, وہ بہت بڑا وہ نام ہے, اور پڑھا تو مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر, اس سے جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. تو میں نے احمد جیسا سے ملا تو میں نے ان سے کہا جی کہ یہ فرائڈ نے اس طرح, انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی بن کے نہ پڑھو فرائڈ. ہاں یہ پتہ کی بات ہے.
تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی بن کے نہ پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انسانی شخصیت جو ہے اس میں بٹن لگے ہوئے ہیں, وہ بٹن کس طرح آن ہونے ہیں یہ تم نہیں طے کر سکتے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے بچے کے اندر وہ شاعری والا جو بٹن ہے وہ کیسے آن ہونا ہے, اس کے اندر جو انجینئر والا بٹن ہے وہ کیسے آن ہونا ہے, اس کے اندر جو مینجمنٹ والا بٹن ہے وہ کیسے آن ہونا ہے, اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ جو آن ہونے کا پروسیس ہے یہ نیچرل ہے, یہ ڈیزائنڈ نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم اسی وجہ سے آپ مجھ سے مختلف ہیں نا کہ بھئی جب ہم سسٹم بناتے ہیں تو ہم ہر بندے کے لیے ایک ہی لائن آف ایکشن طے کر دیتے ہیں. جی بالکل. یہ کچھ لوگوں کے لیے وہ لائن آف ایکشن ٹھیک نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے اس میں وہ بندہ بیچارہ کل ہو جائے. ایسے ہی تو یہ ہوتا ہے, اس طرح کے بہت سارے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ نہیں, آپ اس کو ایکسپوژر پورا دیں, اس کو فیصلہ کریں. اس میں سر ایک چھوٹی سی میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور سائیکولوجسٹ بھی ہیں, کانسٹنس کامی, بڑی ایک مشکل سی کتاب ہے جو میں نے 1-2 سال لگا کے پڑھی ہے. تو اس میں کچھ ریسرچ سرویز وغیرہ شامل ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کلاس میں بچوں کو دیکھا تو میں ایک بچے نے جو کوئی چیز نیچے گرا دی تو میں نے اسے کہا کہ میں صاف کر دوں. اس نے کہا نہیں میں کر لوں گا صاف, اور اس نے جو پیپرز یا ٹیشو پیپرز اور وہ چیزیں نکالیں ایک خاص مقدار میں, اور وہ جب اس کو صاف کرنے لگا تو اس نے جب اس کو صاف کیا تو میں نے اس سے جب اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس نے کیسے کیا, تو وہ اس کو میتھس سے اپروچ کر رہا تھا, کاؤنٹنگ سے کر رہا تھا, گن کتنا گرا ہے, مجھے کپڑا کتنا چاہیے. تو اس نے یہ بات کی کہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ سوشلی بڑی اس نے ایک اچھی ٹرم بولی ہے, میرے ذہن سے نکل گئی ہے, کہ جو نالج لینے کا میکنزم ہے وہ بڑے انٹرمنگلڈ میکنزمز ہیں. اس میں آپ یہ مت کہیں کہ آپ ریاضی کی کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ ایموشنز نہیں سکھا سکتے. زبان سکھا رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا بچہ صرف زبان سیکھے گا, وہ وہاں سے ہو سکتا ہے لاجک بھی سیکھے اور میتھس بھی سیکھ لے. تو مجھے یہ یعنی جتنا میں اس کو پڑھ سکی ہوں تو یہ ہے کہ اگر بچے کے انٹرسٹ میں اس کو جانے دیں تو پھر اس کی لرننگ میکنزمز یوں کر کے ڈیولپ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کو جبری طور پر کسی ایک سسٹم میں ایک پیریڈ میں ڈال دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو اس کے اپنے پوٹینشیلز بھی تھے وہ بٹن جو آپ بات کریں ہو سکتا ہے وہ پریس ہونے سے سپریس ہی ہو جائیں وہ. تو خیر اچھا سر, آگے میں چلوں گی آپ سے جو خاص طور پر ایک بات جاننی ہے تھوڑا سا زبان کے حوالے سے, جو آپ نے بڑی اچھی کچھ ڈیبیٹس ہمیں بتائی تھیں اردو زبان کے حوالے سے, پنجابی زبان کے حوالے سے اور عربی زبان کے حوالے سے. تھوڑا سا ان کا ماخذ کے بارے میں آپ بتائیں گے, وہ یہاں پہ اردو کیسے بنی, اور میں تو اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی, جو میں نے بس ایک تاثر سا میرے ذہن میں ہے کہ زبانیں آپ نے کہا تھی اردو تو آفس کی زبان ہے شاید, اور پنجابی اصل زمین سے اگی ہوئی زبان ہے, اور یہ ان آرگینک سی زبان ہے. تھوڑا سا زبان کا اگر تعارف کروا دیں ہمیں ان کے اوریجن کے بارے میں. ہاں دیکھیں, جو اردو زبان ہے وہ تو سب مانتے ہیں کہ ایک زمانے میں آ کے ہندوستان میں ایمرج کی ہے, اور اس کے اسباب جو ہیں وہ جو مختلف لوگ ہیں, طبقات ہیں, وہ جب دارالحکومت میں اکٹھے ہو گئے ہیں دلی میں, اور اسی طرح بعض دوسرے بڑے شہروں میں, تو وہاں ایک ایسی زبان ایمرج کی ہے کہ جو جیسے اب دیکھیں, میرے جیسا مولوی آدمی جو ہے وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو 50% الفاظ انگریزی کے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اب ہمارے ہاں اردو کے الفاظ اجنبی ہوتے جا رہے ہیں اور انگریزی کے الفاظ, آپ نے میرے بعض سوالوں کے جوابوں میں جو میں نے الفاظ بولے آپ کو انگریزی میں اس کا متبادل بول کر آپ نے اس کو دہرایا ہے. تو وجہ کیا ہے, وجہ کیوں ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ اس لیے کہ آپ یہ چاہ رہی تھی کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ وہی بات ہے جو آپ سمجھی ہے, تو آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا. تو یہ زبان ایسے ہی بنتی ہے. یعنی ترک آ گئے, ہندوستان کے لوگ تھے جو اپنی مقامی زبانیں بول رہے تھے, تو ایک ایسی جگہ پر اکٹھے ہیں جہاں مختلف لوگ مختلف بولیاں بولنے والے اکٹھے ہو گئے, تو ایک ایسی زبان بنتی چلی جا رہی نیچرلی کہ کچھ الفاظ وہاں سے لیے, کچھ وہاں سے لیے, کچھ وہاں سے لیے. لیکن جن علاقوں میں اردو زبان بنی ہے ان کی جو مقامی زبانیں ہیں وہ کیا ہے, تو ایک بہت بڑے محقق ہیں شیروانی صاحب,
ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پنجابی زبان ہے بیسک زبان، اردو کی جو مدر زبان ہے وہ پنجابی زبان ہے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ پنجابی جانتی ہیں نا. ہاں جی. تو پنجابی کے جو جملہ بنانے کا طریقہ ہے اور اردو کا جملہ بنانے کا طریقہ ایک ہی، گرامر ایک ہی. اچھا. یعنی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زبان کی گرامر کیا ہے. ٹھیک. اچھا. تو جو گرامر ہے اردو زبان کی وہی گرامر پنجابی زبان کی ہے. اچھا. اب صرف یہ ہوا کہ عربی اور فارسی کی وکیبلری زیادہ استعمال ہو رہی ہے تو یہ اردو ہے، اور یہ کم استعمال ہو رہی ہے تو یہ پنجابی ہے. اچھا. اتنا سا فرق رہ جاتا ہے. اب لاہور میں آپ چلے گئے تو آپ کو کوئی بھی پنجابی بولتا ہوا آدمی ملے گا تو آپ آسانی سے کہہ دیں گی کہ کچھ الفاظ ہیں جو یہ نہیں بول رہا، ورنہ یہ اردو ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اب پرانی اردو کی جو بہت پرانی کتابیں ہیں جیسے ولی دکنی ہے اور اس طرح کے لوگوں کی، تو آپ ان کی شاعری کو پڑھیں، ان کی تحریروں کو پڑھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ وکیبلری بدل رہی ہے، گرامر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. سینٹینس اسٹرکچر جو ہے وہ ایک ہی چل رہا ہے. تو یہ ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ اردو اور اس کا جو فرق میں بیان کرتا ہوں کہ پنجابی زمین سے ہوئی ہے اور یہ علمی زبان ہے. اردو، ہاں اردو زبان علمی زبان ہے. اس میں ابھی جو ہے نا تاثرات بیان کرنے کا جو اسالیب ہیں وہ خیر دلی وغیرہ میں تو ڈیولپ ہو گئے، لیکن جب ہمارے علاقوں میں یہ اردو ہم نے بولنی اور لکھنی شروع کی ہے تو اس کو ہم نے علمی ابلاغ اور اظہار کا ذریعہ بنایا ہے. یہ جب ہم گھر میں جاتے ہیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں تو ہم پنجابی میں بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں ہم نے ایموشنز کو بیان کرنا ہوتا ہے. اچھا. گھر میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم ایموشنز کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو تم مجھے اچھے لگتے ہو، یہ جملہ جو ہے یہ آدھا آدھا ہے. اچھا. ایک پنجابی بولنے والے کے. اچھا. اس کو ہمارے لیے تو یہ کمپلیٹ ہے نا. آپ ظاہر ہے جو اردو بولتے ہیں ان کے لیے کمپلیٹ ہے. تو پنجابی بولنے والا یہ سمجھے کہ بات ادا نہیں ہے. اچھا. تو پھر وہ کیسے پورا کرے گا اسے؟ تو وہ اپنے جو پنجابی کے اس کے سلینگز ہیں ان کو استعمال کریں. تو مطلب یہ کہ آپ دیکھیں، آپ تصور کریں کہ آپ یہ جملہ بول سکتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں ابو ذر غفاری کے لیے. ابو ذر غفاری نے کہا کہ اچھا یہ بھی جنت میں چلا جائے. کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی کہ بھئی تو ان کو نہیں سمجھ میں آئی بات. تو آپ یہ بہت محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری سے. تو کہا کہ ابو ذر کی ناک رگڑی جائے. ہاں. اب یہ جملہ ہے ابو ذر کی ناک رگڑی جائے، یہ جملہ غصے کا جملہ نہیں ہے، ناراضی کا جملہ نہیں ہے، یہ اظہار محبت کا جملہ ہے. اور ایسے اور بھی جگہوں پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو میری ماں جو ہے وہ فٹے منہ کہے گی پیار کے لیے. اچھا. در نسا تیری. اب یہ وہ پیار کر رہی ہے، یہ اردو میں کیسے ادا ہوگا؟ تو اردو جو ہے نا وہ یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ بھئی وہ جو ہے نا ایموشنز کو کمیونیکیٹ کرنے کا جو تسلی ہے وہ ہے. ایک بڑا لطیفہ ہے کہ وہ کوئی سکھ تھا، وہ گیا ہوا تھا برطانیہ میں، تو انگریز نے اس کو کہا باسٹرڈ. غصہ آ گیا انگریز کو کسی بات پر، تو اس نے باسٹرڈ کہا تو اس نے کہا یو باسٹرڈ. اس نے پھر اس نے کہا یو. اب اس کو لگا کہ بھی بات نہیں بن رہی. اس نے کہا چھوڑو انگریزی، اور پنجابی میں گالیاں دی. تو ظاہر اب پنجابی میں جو گالیاں دینے کا طریقہ ہے وہ اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا سر، اس میں کتنی آپ اس چیز کو کتنی اہمیت دیں گے؟ میں ابھی تک میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ میں نے دیکھتی ہوں کہ جو بہت چھوٹے بچوں نے جنہوں نے موبائل دیکھنا شروع کر دیے تو وہ ان کی پہلی لینگویج انگلش بن گئی ہے. میں نے اپنے بچوں کو فار سم ریزنس بہت چھوٹی عمر میں موبائل نہیں دیا، تو ان کا زیادہ باتیں، ہم خود گھر میں بہت بولنے والے لوگ ہیں، بہت بولتے ہیں،
تو اس کی وجہ سے وہ اس کا پہلا میڈیم زبان اردو ہے. اب بہت سارے لفظ تو مجھے اس کو اردو کے انگریزی میں بتانے پڑتے ہیں, اردو کے لفظ بولے جا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے ماما؟ تو ہم کہیں گے مثلا کشمکش نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے کنفیوژن بیٹا, ہم یہ کہیں گے. اور اگر کوئی زیادہ اس طرح کے تو آدھوں میں یہ ہوتا ہے, لیکن بنیادی زبان اس کی اردو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم دینے کے لیے اب بہت سارے کانسیپٹس میں جب اس کو میتھ میں نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی نا, یہ جو ٹیبل کا کانسیپٹ ہے یا فریکشن کا کانسیپٹ ہے, تو مجھے بڑی دیر سے جا کے پتا چلا ہے کہ یہ جو 2 ورڈز انگریزی کے ہیں, باقی تو ساری وہ انگلش کو اچھے سے سمجھتی ہے, لیکن اس جگہ پہ آگے کانسیپٹ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی. اور نہ مجھے فریکشن کی اردو خود آتی ہے, نہ مجھے ٹائمز کی خود اردو آتی ہے. بہرحال میں نے کچھ آلٹرنیٹ طریقے اختیار کیے جس سے کہ میں اس کو ٹائمز کا کانسیپٹ دیکھ لوں گی, 2 ٹائمز یعنی اتنی بار اتنی بار اتنی بار 6 اس طرح کر کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زبان کون سی پھر دیں ہم بچے کو آج کل کے لوگ؟ نہیں, اب ہمارے بس میں نہیں ہے, ہمارے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے. ہماری جو قوم ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور جب ترقی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس میں پتہ یہ چلا کہ ترقی ہو نہیں سکتی اگر ہم انگریز نہ بنیں. ترقی یافتہ کون ہے؟ انگریز, اور ہمیں انگریز بننا ہے. یہ فیصلہ جب ہو گیا یہ نافذ ہو گیا. پورے ملک میں ہم نے انگلش میڈیم اسکولوں کی 3rd کلاس اور 1st کلاس ہر طرح کے وہ ہم نے جال بچھا دیا. حتیٰ کہ نواز شریف کے زمانے میں, جب نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے ہیں تو ان کے زمانے میں یہ سرکاری اسکولوں میں بھی انگلش میڈیم سیکشن بنا دیے گئے. تو یہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو اب ہماری زبان جو ہے, اب یہ اس کا اندیشہ ہے, یعنی اس کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ 40-50 سالوں میں ہمارے بچوں کے لیے اردو بالکل اجنبی ہو جائے گی. میں آپ دیکھیں میرے بچوں نے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا ہے اور کچھ بہت اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھا, میرے اتنے وسائل ہی نہیں تھے. تو میں جب میری بیٹی نے 10th کلاس کا امتحان دیا تو میں نے اس کو نسیم حجازی کے ناول دیے کہ یہ تم چھٹیاں آج کل آ رہے ہو تو یہ پڑھو. اس نے مجھے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے. اب نسیم حجازی آسان لکھنے والے رائٹر میں سے, تو مودودی صاحب یعنی جو نئے بچے ہیں او لیول اے لیول کیا ہوا ہے ان کے لیے مودودی صاحب, ان کے لیے یہ نسیم حجازی, یہ سب اجنبی ہیں, ان کی اردو بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ جو گیپ پیدا ہو رہا ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو ریورس کر سکیں. ہمارے اب میری جو ساجد صاحب کی بیٹی جو ہے, اس کی بچے, میں بڑا حیران ہوا اس کو دیکھ کے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی بول رہی ہے. اب یہ ساجد صاحب جو ہیں وہ پکے پاکستانی مشرقی آدمی ہیں, لیکن اگلی نسل جو ہے اس کے فیصلے دوسرے ہیں. وہ کیوں کر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی کیوں بول رہی ہے؟ کہ بھئی اگر ان کو کامیاب دنیا میں کامیاب ان کو کامیاب انسان بننا ہے تو ان کو انگریزی ان کی بہت اچھی ہے. اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بعض جو بڑے اسکول ہیں وہ بچے کے پیرنٹس کو دیکھ کر داخلہ دیتے ہیں. کہ اگر ان کے بچے جو ہے جو پیرنٹس ہیں انگریزی بولنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم آپ کے بچوں کو داخلہ نہیں دیں گے. اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ بات کہ بھی بچوں کو کون سی زبان سکھائی جائے تو وہ آپ کا شوق ہے. میں جب اسلامیات پڑھاتا رہا ہوں 12-13 سال تو میں نے یہ دیکھا کہ میں کیونکہ دین جو پڑھاتا ہوں تو اس میں انفارمیشن میرا موضوع ہی نہیں ہوتا, وہ بچوں کو پہلے سے معلوم ہے. تو میں جو چیز پیدا کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے زبان کون سی چاہیے, وہ اردو ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرو, اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں, اس جملے کی تاثیر اور ہے اور اس جملے کی تاثیر اور ہے. اللہ سے محبت کرو, اس کی تاثیر بالکل اور ہے. لو گاڈ, اس کی تاثیر بالکل اور ہے. تو یہ جو فرق ہے اس کو تو میں کیسے, اب مجھے نہیں معلوم
نئے لوگ جو پیدا ہوں گے وہ اس گیپ کو کیسے فل کریں گے. میں تو نہیں کر سکتا. میں جب میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے آپ نے کبھی امی کو کہا آئی لو یو, میں نے کہا نہیں کہا. تو میں تو کہتا ہوں آئی لو یو, یعنی میں تمہیں ڈھونڈتا ہوں, پنجابی کا لفظ ہے لب. میں گھر میں آتا تو پوچھتا ہوں امی کہاں ہے. تو مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا آئی لو یو, یہ ایک اور اس کا مطلب ہے. اور ہمارے جو اسالیب ہیں اظہار محبت کے پنجابی کے میں تو پنجابی ہوں, وہ بالکل اور ہے. اور ان میں جو کمیونیکیشن ہے وہ اس میں نہیں ہو سکتی, آئی لو یو سے نہیں ہو سکتی. اب ہمارا کلچر بن گیا, اب ہمارے بچے ہر بات پہ آئی لو یو کہتے ہیں, بڑے بھی آئی لو یو کہتے ہیں, پانی پلا دیا آئی لو یو, وہ چیز لا کے دے دی آئی لو یو. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے جی, اس کو ہم روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے جیسے لوگ, آپ تو خیر نوجوان ہیں, آپ اس کو ڈیولپ کر سکتی ہیں کہ آپ ان کی زبان میں ان کو کمیونیکیٹ کریں. تو میرے اور ان کے بیچ میں تو بہت بڑا گیپ ہے, اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں کہ, اور میں اب گھر میں اس پر اصرار کرتا ہوں کہ بھئی اپنی زبان کے جو الفاظ ہیں, میز کا لفظ بولو, ٹیبل کا لفظ نہ بولو. لیکن وہ ایسی عادت ہے سب ٹیبل آگے کر دو, ٹیبل پیچھے کر دو. ساڈا اپنا لفظ ہے میز, چنگا بھلا لفظ ہے. ہاں, تو یہ اب ٹیبل لیمپ. اب دیکھیں میرے بچپن میں ٹیبل لیمپ کا لفظ نہیں تھا ہمارے گھر میں. ہم تو بلب کہتے تھے, تو ہمارے جو ہمسائے تھے وہ سارے آنڈا کہتے تھے اس کو. اچھا, ہاں, گول ہوتا ہے نا. اچھا, آنڈا کو جگانا, بلنے روشن ہونے کو آنڈا بالدا ہے پہ. اچھا, تو صحیح اس طرح کے تعبیر. اچھا, میں سر وہ جو یہ صالحات میگزین نکلتا ہے خواتین کا, تو میں اس میں بھی لکھتی ہوں, جو کہ اب میں جب آرٹیکل لکھتی ہوں تو میں اس میں اردو کا لفظ بعض اوقات نہیں شامل کرنا چاہتی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ لوگوں کا ورڈ نہیں ہے. تو جو مثلا فار ایگزامپل میں کہوں گی کہ لوگوں کی کنڈیشننگ ہو چکی ہے یا مینٹل کنسٹرکشنز اس طرح کی ہیں, اب جب سر نہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اس میں اردو کا لفظ ڈال دیتے ہیں, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں کہتی ہوں اب یہ میں دیکھتی ہوں اس کا اسلوب بدل جاتا ہے. نہیں, اب ضروری ہے کہ آپ بریکٹ میں انگریزی کا لفظ لکھیں, ہے نا سر. اب کمیونیکیٹ نہیں کرتا. یہ ٹھیک ہے بات, اب کمیونیکیشن نہیں ہوتی. کیونکہ سر ابلاغ بھی تو مسئلہ ہے نا ہمارے لیے, اب صرف زبان پہ تو نہیں کام ہو سکتا. رائٹ سر, ٹھیک ہے سر. اچھا, اور سر ایک دو بس سوال میں اور کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی. وہ جو آپ کا پڑھانے کا سلسلہ رہا, درس و تدریس قرآن, اس میں سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا آتا ہے جب آپ لوگوں کا اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, سیکھنے کا انداز بالکل, اور نئے لوگ آتے ہیں وہ رینڈم اٹھا کے سوال شروع کر دیتے ہیں کسی سے. آپ اس مسئلے کو جب آپ کے سامنے قرآن, حدیث, عربی یہ سب کچھ پیچھے پڑا ہے, اور لوگوں نے آگے آپ لوگوں کو یا کسی کو منکر حدیث کہہ دیا, کوئی سوال کر دیا, آپ اس چیلنج کو کیسے فیس کرتے تھے یا کیسے کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ کو میں بتاؤں کہ جو سب سے بڑی مسئلہ ہوتا ہے نا, میں نے جب یہ نقطہ سمجھ لیا کہ ہر انسان اپنے وجود اور اپنی شخصیت کی حفاظت کرتا ہے. جب اس کا وجود خطرے میں پڑتا ہے, جب اس کی شخصیت خطرے میں پڑتی ہے, جی, تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے. جی جی جی. تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہ مجھے اپنے وجود کی حفاظت کرنی ہے, نہ اپنی شخصیت کی حفاظت کرنی ہے, تو ریئیکشن ختم ہو گیا. صحیح. پوری جو مطلب جو میں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی پڑھ رہی ہوں نا, اس کی باتوں کو آپ نے ایسے کر کے 2 چیپٹرز کو یوں بیان کر دیا کہ ہماری ورڈز اٹیچ ہو چکی ہیں, باہر کسی نہ کسی چیز ہوتی ہیں, اور جیسے اس چیز پہ ہوتا ہے تو ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا ڈیفینس لے کے. یہ میں نے اس سے اتنا فائدہ اٹھایا, کوئی بھی کہہ دے تو اچھا, یعنی میں دوسرا پروسیس میرے اندر شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے,
اچھا. جب میں اس کو اس پر بات شروع کرتا ہوں, اب دیکھیں میں عمران خان کی سیاست کے خلاف اور اس کی جو اپروچ ہے, اس کے جو نظریات ہیں, اس کے بھی خلاف. اب پورا پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے ہاں نجات دہندہ جس کو ہم سمجھتے ہیں, وہ عمران خان کے بارے میں یہ نقطہ نظر بن گیا ہوا ہے آدھی قوم کا کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے, اور یہ باقی سارے جو ہیں یہ لٹیرے اور ڈاکو ہیں. تو اب اس موضوع پر گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا میں کیا کروں گا, میں یہ کروں گا کہ بھئی دیکھو جو سیاسی کرافٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. اچھا, کہ ملک چلتے کیسے ہیں, ملک ترقی کیسے کرتے ہیں, ملک کا کلچر کیسے بنتا ہے, ملک کی تہذیب کیسے بنتی ہے. صحیح. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تو وہ ساری تنقید پیدا ہو جائے گی جو میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل 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 اعلیٰ. تو اس پر کیوں بات کی جائے, اس میں تو جذبات ہے, تو جذبات سے ٹکرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. کیا ہے جی, صحیح صحیح. اصل میں وہ شعور ڈیولپ کیا جائے جس کے نتیجے میں, اور وہ تنقید پھر صرف عمران خان پر نہیں ہوگی, وہ نواز شریف پر بھی ہوگی, وہ زرداری پر بھی ہوگی, وہ سب پر ہوگی. بالکل بالکل ٹھیک, کیونکہ یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں, یہ کوئی فرق تو نہیں ہے نا. 19-20 کا فرق ہے, طبیعتوں کا, مزاجوں کا, شخصیت کا, بیک گراؤنڈ کا فرق ہے, اور کچھ بھی نہیں. تو یعنی جب یہ معاملہ قرآن یا حدیث یا اس سے متعلق جو سوالات آتے ہیں تو آپ اس میں اس سوال کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کرتے پھر؟ نہیں, میں مجھے یہ پہلے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. جی 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 جی, وہ اسٹیشن جب سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اگلی بات. صحیح. اچھا سر, میں نے یہ سب کچھ پڑھا ہے, یعنی کہ پڑھ کے یہ حاصل کیا. کاملی صاحب کو جب سننا شروع کیا تھا تو نان ججمنٹل اسلام تو آنا شروع ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد لکیلی سر معیز جیسے جتنا پڑھا تو یہ نا ایک ہی چیز قاعدے قانون میں لکھی ہوئی ہے. لیکن میں اس وقت سوچتی تھی کہ یہ ہمارے جو جتنے بھی ساتھ ہیں ان ساروں میں تو یہ چیزیں ہیں, تو آپ لوگوں کے پھر اس طرح کا ہونے میں کس چیز نے رول پلے کیا ہوگا؟ اس میں غامدی صاحب کا بہت اہم رول ہے. غامدی صاحب کو غامدی صاحب نے جو چیزیں ان کی مزاج میں بھی ہے, لیکن انہوں نے سیکھی سوانے سے, جو سوانے عمریہ پڑھی انہوں نے بڑے لوگوں کی. اچھا, تو انہوں نے وہاں سے کچھ چیزیں سیکھی. اس میں وحید الدین خان صاحب کا بہت رول ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جنہوں نے, اور پھر اپنے ہم سب میں یہ غامدی صاحب نے آج ڈیولپ کی کہ بھی نتائج کیسے نکالتے ہیں, چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں, تو اس کا ظاہر ہے اس کا اثر پڑا. صحیح صحیح. اچھا سر, اور آخری سوال, اور پھر اس کے بعد ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے, وہ یہ کہ آپ آج کل کے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو تطہیر اخلاق کے لیے اور سوشل میڈیا کنزمپشن کے حوالے سے یا اے آئی کے یوز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ اب آپ نے بھی یہ بتا دیا کہ اب یہ تو آ ہی چکی ہے, تو اب آ تو چلے چکی ہے, اب کچھ تو ہم نے اقدام اٹھانے ہی ہیں. اب آپ جیسے اساتذہ سے ہم رہنمائی حاصل کریں تو کیا رہنمائی حاصل کریں, کیونکہ آدھے کام تو ہمارے بھی موبائل پہ ہیں, اور پھر اے آئی کے بھی بہت سارے استعمال کریں گے. اب اس میں موریلٹی کسی کے پیش نظر نہیں ہے کہ یہ میری اوریجنل پکچر ہے, میں آپ کے ساتھ بالکل ایک اپنی کوئی تصویر, آپ کی کوئی تصویر سے اٹھا کے اچھی خاصی تصویر بنا کے لگا سکتی ہوں, یہ میں نے اے آئی سے سیکھ لیا ہے. کسی ملک میں جا سکتی ہوں اور بالکل اوریجنل لگے گی. تو موریلٹی تو خیر پیش نظر سرے سے ہی کہیں نہیں رہی, لیکن یوز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, استعمال کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور اخلاق کے حوالے سے اسی صرف سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی کو رکھتے ہوئے جو بچے سیکھ رہے ہیں پھر وہ کیا کریں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کو آپ بیان بھی کر رہی ہیں, وہ اور احمد جاوید صاحب اس کو بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ڈی ہیومنائزیشن ہے, یعنی انسان اپنے انسان ہونے سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی فکر, اصل فکر اس بات کی ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں ان کی جو ڈی ہیومنائزیشن ہے وہ اس کو کیسے روکا جائے. کیونکہ دیکھیں ایک پریشر ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے, اور وہ پریشر یہ ہے کہ تم ایک کامیاب انسان کیسے بنو گے. یہ پریشر ہم کہیں یا نہ کہیں میرے اوپر ہے,
صحیح بات ہے سر. اور کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ اچھا کمانے والا بن جائے، اچھی پوزیشن پر چلا جائے. صحیح بات ہے. ٹھیک. تو یہ جو دو باتیں ہیں اس کا پریشر ہے جو آپ نے کہا نا کہ اسکولوں کالجوں میں جو ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا سبب یہ پریشر ہے. بالکل. ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جب ایجوکیشن مکمل کرے اس کے بعد وہ 5-7 لاکھ روپے مہینہ کمانے والا ہو، یہاں سے اس کی لائف سٹارٹ ہو، فخر سے بیان کریں. جی بالکل بالکل. اور گاڑی اور آئی فون اور یہ سب ہم دکھا سکیں تو سکسیسفل اس کے لیے. اس کا جو پریشر ہے اس کو کم کرنے کا کسی پیرنٹ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سوائے ایک ایلیٹ کلاس کے جو کاروباری طور پر سیٹل لوگ ہیں ان کے بچوں پر ہو سکتا ہے اس کا دباؤ نہ ہو، لیکن نیچے جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے، ان سب کے بچے اس تکلیف دہ شکنجے میں بندھے ہوئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ دیکھو بچوں، خوشحالی پسندیدہ چیز ہے، لیکن یہ تمہارے وجود کی قیمت نہیں ہے. اپنے وجود کو قربان کر کے اس کو اچیو کرنا یہ درست نہیں ہے، اور میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں کہ تم اپنی شخصیت کو قربان کر کے اس کو حاصل کرو. تو اس کو نہ ٹارگٹ کرو کسی علم کو، کسی فن کو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اور اس کو ٹارگٹ کرو، اور اللہ نے رزق دینا ہوگا تو دے دے، خوشحالی دینی ہوگی تو دے دے، تو اس کو ٹارگٹ نہ کرو. تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ اتنا زیادہ سوسائٹی نے اتنا زیادہ پریشر کریٹ کر رکھا ہے. اور میرا بھائی میرے گھر میں آیا تو اب وہ اس کے بیٹے کو جاب مل گئی، کوئی اچھی سی، کوئی 1.5 لاکھ تنخواہ. اس نے آتے ہی تقریر کرنی شروع کر دی کہ اس طرح بچوں کو پڑھانا چاہیے. میری فلسفی کے خلاف ہے، اس طرح ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے تاکہ بچے اس طرح کامیابی حاصل کر سکیں. تو اب میری یہ فلسفی ہی کے خلاف ہے. صحیح بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ تو ضمنی چیز ہے اور زندگی گزر جاتی ہے. تو سر یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ اتنی کشمکش ہے، چونکہ ہمارا جو میرا فوکس ہے وہ چائلڈ یا لرنرز سینٹرڈ ایجوکیشن کے اوپر ہے. تو اس میں اب لوگوں کو یا میرے بچوں کے اندر مجھے پتہ چلتا ہے اس کے اندر یہ زیادہ، یہ اس میں اچھا ہے، یہ ایسے اسکل میں زیادہ بہتر ہو رہا ہے، تو اب وہ ہمارے بڑوں پہ بھی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں بعض اوقات اپنے ہسبینڈ کو بھی کہہ رہی ہوتی ہیں آپ کے پیشنس کیا ہیں، آپ جاب کیا کر رہے ہیں، تو یہ کب تک رہے گا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں پھر کماؤں نہیں، پھر یہ نہیں کروں. تو میں کہتی ہوں کہ آخر کب تک ہم اسی دھند میں پھرتے رہیں گے اور اپنی اصلی شخصیت سے نظریں چرائے چرائے پھرتے رہیں گے؟ ہم کیوں نہیں وہ قربانی دینے کو تیار ہو جاتے؟ تو جو آپ نے لفظ بولا ہے وجود کی قربانی، یہ تو مجھے لگتا ہے بڑا دینا بسان ہو گیا، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے. کہ ہم نے تو ذبح خانے تیار کر رکھے اور ہم ذبح کر رہے ہیں مسلسل. وہ تو یہ ایسے ہی ہے، بالکل. سر بہت زیادہ شکریہ سر، آپ نے بہت ہمیں اچھی دنیا کی سیر کرائی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت نوازش. جزاک اللہ. آپ کی مہربانی ہے، آپ نے اس بیچارے کو بہت اتنی دیر سنا.